ناول سیاست رائٹر آمنہ خان قسط نمبر 8۔ عہد خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا مرحا اپنے دل کی باتوں کا آج اظہار کر لے۔ ادھر دیکھو میری طرف، عہد نے پیار سے کہا۔ مرحا نے عہد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ سوری چاہت، عہد نے ایک بار پھر نرم انداز میں معافی مانگی۔ بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ محبت، دوبارہ میرے ساتھ ایسا مذاق نہ کرنا۔ وہ اقرار کرتی جا رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ایسے اقرار کرے گی، عہد کو بالکل بھی امید نہیں تھی۔ عہد نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ کی پچھلی سائڈ پر بوسہ دیا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور موت کے علاوہ کوئی چیز ہمیں الگ نہیں کر سکتی، عہد نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر مرحا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ غازیان اور مہرماں کی شادی کو ایک ماہ ہو گیا تھا۔ غازیان کے بیہیویئر اور غصے میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ ایک کمرے میں رہ کر دونوں اجنبیوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ غازیان رات کو دیر سے گھر آتا، مہرماں تب تک سو چکی ہوتی تھی۔ مہرماں نے بھی اسے کچھ ٹائم کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مروان صاحب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے، پر وہ کاموں کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر منظر سے غائب ہو جاتا تھا۔ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غازیان رات کے 12 بجے گھر آیا۔ آج مہرماں نہیں سوئی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تھک گئی تھی اس اجنبیت والی زندگی سے۔ غازیان روم میں آیا۔ مہرماں سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ فون یوز کر رہی تھی۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھولے، اس کے بعد وہ کپڑے لے کر واش روم میں شاور لینے چلا گیا۔ سردیوں کی رات کے 12 بجے شاور لینے کا حوصلہ بھی صرف غازیان سکندر کے پاس ہی تھا۔ غازیان باہر آیا، مہرماں ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ غازی معمول کے مطابق اسے اگنور کرتا ہوا بیڈ کی دوسری طرف آیا اور مہرماں کی طرف کروٹ کر کے لیٹ گیا۔ مہرماں کی آنکھ سے آنسو نکلا، اس نے باقی کے آنسوؤں کو واپس اندر دھکیلا۔ میں کیوں روں؟ مہرماں نے غازیان کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پھر اسے گریبان سے پکڑا۔ کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ تھک گئی ہوں میں بار بار نظر انداز ہو کر۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مفت میں مل گئی ہو اس لیے ایسے کر رہے ہو؟ مہرماں نے سخت لہجے میں کہا۔ غازیان خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں تو خود پتہ ہے لڑکے مجھ سے شادی کرنے کے لیے پاگل ہوئے تھے۔ شہوار والا واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی اگنور کرتے رہے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مہرماں کو لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ مہرماں اپنی براس نکال رہی تھی۔ اسے پتہ تھا شہوار کا ذکر غازیان کو ناخوشگوار گزرے گا۔ غازیان کی آنکھیں ایک دم غصے سے لال ہوئی۔ کیا بولا تم نے؟ غازی نے سرد مہری سے پوچھا۔ چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ غازی نے اس کی بات دہرائی یا پھر تصدیق چاہی؟ ہاں بالکل۔ جب تمہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں تو کیوں رکھا ہے اپنے پاس؟ مہرماں نے سرد مہری سے کہا۔ غازیان نے مہرماں کا منہ دبوچا۔ آج تو اس شہوار کا نام لے لیا ہے میرے سامنے، اگر آئندہ میرے سامنے اس کا نام لیا وہ حال کروں گا ساری زندگی یاد رکھو گی۔ غازی کا انداز جنونی تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے مہرماں ان باتوں سے ڈر جائے گی تو تمہاری خوش فہمی ہے، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی، مہرماں نے پرسکون انداز میں کہا۔ تم مجھے کسی چیز سے روک نہیں سکتے۔ کیا بولا تم نے؟ غازی نے اب کی بار اسے بازو سے پکڑا۔ گرفت انتہائی سخت تھی۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل کہے گا۔ اور تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ غازی نے آئی برو چکاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ میرا دل کہتا ہے غازیان کو چھوڑ دو، تمہارے لائق نہیں ہے، مہرماں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دفع ہو جاؤ، غازیان نے شدید غصے سے کہا اور مہرماں کی بازو چھوڑ دی۔ کدھر جاؤں؟ مہرماں نے حیرت سے پوچھا۔ نکلو میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت، کاٹدار لہجہ تھا۔ غازیان میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا کمرہ بھی ہے، میں ان لڑکیوں جیسی بالکل بھی نہیں ہوں جو معصوم کارڈ کھیلتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر روم سے باہر نکال دے تو ساری رات باہر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہتی ہیں۔ میرے ساتھ تمیز سے رہو ورنہ کل سے یہ کمرہ اندر سے لاک ہوا کرے گا، کیونکہ مہرماں غازیان سے پہلے گھر آ جاتی تھی۔ مہرماں نے بھی سخت لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ کچھ دیر کے لیے غازی بھی حیرت میں چلا گیا۔ سب لوگ نوٹ کر چکے تھے کہ دونوں کے درمیان مسئلہ چل رہا ہے، پر اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں تھا۔ بس جیسے چل رہا تھا چلنے دیا جا رہا تھا۔ بس دنیا والوں کو دکھانا تھا ایک کامیاب پڑھی لکھی بہو ملی ہے، باقی بہو کے ساتھ بیٹا کیا سلوک کر رہا ہے اس کی پرواہ کسی کو نہیں تھی۔ مہرماں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونے والا تھا۔ وہ باقی عورتوں کی طرح روٹی کپڑے کے لیے صبر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے اب اپنے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا تھا، پر فکر اسے شیر علی کی تھی۔ وہ اس کے طلاق والے فیصلے سے بہت زیادہ ہرٹ ہوں گے۔ وہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کمرہ کس حق سے تمہارا ہے؟ تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو، مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو اور میں تم سے اپنا روم شیئر کروں؟ غازی نے سرد مہری سے کہا۔ ہم ایک کب ہوئے ہیں جو تم علیحدگی کی بات کر رہی ہو غازیان؟ مہرماں نے دکھ سے کہا۔ ایک ہونا چاہا تھا میں نے، پر تم نے کیا کیا تھا؟ بتائے بغیر اسلام آباد سے واپس چلی گئی۔ غازی کا لہجہ اب نارمل تھا، نہ سخت تھا نہ نرم۔ تم سے زیادہ بڑا ٹاکسک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، مہرماں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے ایسا بننے پر، پیار تم عورتوں کو راس نہیں آتا، کی تھی نا محبت، ٹھکرا کر چلی گئی۔ غازیان بار بار ماضی کو درمیان میں لا رہا تھا۔ وہ ماضی کے چکر میں اپنا حال اور مستقبل خراب کر رہا تھا۔
وہ ماضی کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تیمینوں مہرماں کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ غازیان دیکھو، میری بات سنو۔ مہرماں نے غازیان کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے بابا نے کبھی گھر سے اتنی دور نہیں جانے دیا تھا۔ غازیان اس کے چہرے کی طرف دیکھتا خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ بابا کے بہت دشمن تھے، وہ ڈرتے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ ضد کر کے ان کو منایا تھا اسلام آباد ٹرپ کے لیے۔ بس 3 دن ہم اسلام آباد رہے، 5 دن کا ٹرپ تھا۔ جب شریف گھر کی لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں، اپنے ماں باپ کی تربیت اور عزت ساتھ لے کر نکلتی ہیں۔ میری تربیت ہی ایسی تھی کہ کسی بھی نامحرم سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ تم نے مجھے گولی سے بچایا تھا، میں تمہاری احساس مند ہوں، پر تم نے مجھے بس ایک دفعہ دیکھا اور اگلے دن آ کر بول دیا مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں کم عمر تھی، مجھے ان سب چیزوں کا نہیں پتہ تھا۔ عشق محبت وغیرہ مجھے بس یہ سکھایا گیا، نکاح سے پہلے محبت حرام ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں اسلام آباد کی نہیں ہوں، مجھے تلاش نہیں کرنا، پر مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ بابا کو جیسے پتہ چلا مجھے گولی لگی ہے، انہوں نے گارڈز کی پوری ٹیم بھیج دی اور جس دن تم ہوٹل مجھ سے بات کرنے آئے تھے اسی رات ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے لگا تمہاری محبت بھی موسمی بخار جیسی ہوگی جو موسم تبدیل ہوتے ہی ختم ہو جائے گی۔ مجھے لگا جب تمہیں پتہ چلے گا میں ہی مینو ہوں تم خوش ہوگے، پر تم نے کیا کیا؟ مجھے ایک ماں سے ایسے جرم کی سزا دے رہے ہو جو میں نے کیا ہی نہیں۔ مہرماں کی آنکھیں نم تھیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے آنسو دے کر پگھل جاؤں گا تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ ایک بار پھر غازیان نے بے دردی سے مہرماں کا دل کچلا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ پیار سے اسے سمجھائے گی اور وہ سمجھ جائے گا۔ غازیان بیڈ سے اٹھ کر ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ اس نے سگریٹ جلایا۔ تو ٹھیک ہے، اب بات انا پر آ گئی ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی ٹھکرانا کیا ہوتا ہے اور تمہیں خود سے دوبارہ محبت کروا کر رہوں گی۔ مہرماں نے گال پر آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں اپنے بابا کی خاطر اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ اگلی صبح 7 بج رہے تھے۔ مہرماں غازیان سے پہلے آفس آ جاتی تھی۔ وہ کافی دیر تک سوتا رہتا تھا، پھر 10 بجے کے قریب اٹھ کر تیار ہو کر 11 بجے آفس آ جاتا تھا اور رات کے 12 بجے ہی واپس آتا تھا۔ مہرماں صبح خاموشی سے اس کی نیند ڈسٹرب کرے بغیر تیار ہو کر چلی جاتی تھی۔ اس کے روم کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا، وہ آفس جانے کے لیے وہاں تیار ہوتی تھی۔ غازیان کی نیند خراب نہ ہو اس لیے لائٹس آن نہیں کرتی تھی، پر اب وہ غازیان کی فکر نہیں کرنے والی تھی۔ مہرماں شاور لے کر آئی۔ اس نے بالوں سے گلا تولیہ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ اس نے روم کی لائٹ آن کی۔ غازی مزے سے سو رہا تھا۔ مہرماں نے بال ڈرائی کرنے والی مشین ان کی جس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ چیزوں کو جان بوجھ کر اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ غازی اٹھ کر بیٹھا۔ مہرماں نے ٹی وی آن کر دیا اور نعت لگا دی۔ صبح صبح نعت سننی چاہیے، ثواب ہوتا ہے۔ مہرماں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تماشا لگایا ہے؟ غازی کی آواز نیند سے اٹھنے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں نیند کے لال ڈورے تھے۔ بند کرو ٹی وی، غازی نے بولا۔ مہرماں نے اسے اگنور کیا اور پکڑ کر لال رنگ کی لپسٹک لگائی، پھر شیشے میں غازیان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ ٹاکسک شوہر۔ شوہر کا میٹر اسٹارٹ ہو رہا تھا۔ مہرماں خاموشی سے روم سے باہر چلی گئی۔ بیڈ پر تولیہ پڑا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے میک اپ بکھرا تھا۔ ٹی وی آن تھا، لائٹس بھی آن تھیں۔ وہ اپنا بیگ اور فون پہلے سے ہی باہر رکھ چکی تھی۔ غازی کا خیال تھا واپس آئے گی، پر وہ آفس کے لیے نکل چکی تھی۔ ناشتہ اس نے تیار ہونے سے پہلے ہی کر لیا تھا۔ جب 10 منٹ گزرے وہ نہ آئی، غازی نے سختی سے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی۔ غازی نے اٹھ کر ٹی وی بند کیا، تولیہ اٹھا کر صوفے پر پھینک دیا، زور سے دروازہ بند کیا اور آخر میں لائٹس آف کر کے لیٹ گیا۔ پر نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ تیار ہو کر آفس گئی ہے۔ تھوڑی دیر سونے کی کوشش کی پر نیند اڑ چکی تھی، سو اس نے اٹھ کر تیار ہو کر آفس جانے کا فیصلہ لیا۔ 70% پارٹنرشپ کا فائدہ اٹھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ 70% پارٹنرشپ کے ساتھ حکم مہرماں کا نہیں، غازیان سکندر کا چلے گا۔ وہ تیار ہوا، ناشتہ کیا اور آفس آ گیا۔ آئلہ بیگم اس کے اتنی جلدی اٹھنے پر حیران ہو کر رہ گئی تھی۔ غازیان 9 بجے کے قریب آفس آیا۔ آفس آ کر معلوم ہوا مہرماں ابھی تک آفس نہیں آئے۔ گھر سے تو 8 بجے کی نکل چکی ہے، ابھی تک آفس کیوں نہیں آئی؟ کہیں اتنا تیار ہو کر کسی سے ملنے تو نہیں گئی؟ غازی اب منفی باتیں سوچ رہا تھا۔ اس نے مہرماں کی اسسٹنٹ کو اپنے آفس روم میں بلوایا۔ اس نے ڈور ناک کیا، آ جاؤ۔ غازی نے اسے اندر بلوایا۔ مس مہرماں کدھر ہیں؟ غازی نے نارمل انداز میں پوچھا۔ سر آج وہ شاید چھٹی پر ہیں۔ چھٹی کا سن کر غازیان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ وہ تو گھر سے آفس جانے کے لیے نکلی تھی، جاؤ، غازی نے اسسٹنٹ کو کہا۔ غازیان نے مہرماں کو کال کی، مہرماں نے نہیں اٹھائی۔ غازی کو لگا شاید اپنے بابا کی طرف گئی ہے۔ اس نے نور بیگم کو کال کی۔ اس نے رسمی سلام دعا کے پوچھا، پر وہ ان کی طرف بھی نہیں تھی۔ بیٹا شاید اپنی کسی دوست سے ملنے چلی گئی ہو۔ نور بیگم نے اپنی رائے دی۔ آنٹی وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی، غازی نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا۔ بیٹا کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نور بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی آنٹی، بس تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی تھی، میں منا لوں گا۔ اب نور بیگم کو کیا معلوم تھا یہ نوک جھوک کس لیول کی تھی، اور وہ دونوں طلاق تک کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اچھا بیٹا میں فون کرتی ہوں، تم پریشان نہیں ہو، نور بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پریشان لفظ پر غازیان سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی ہی میں اس کے لیے پریشان ہو رہا ہوں؟ مجھے کیا لگا جہاں مرضی جائے، غازی نے دل میں بولا۔
ٹھیک ہے آنٹی، غازیہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ نور بیگم نے محرمہ کو کال کی۔ اس نے کال اٹھا لی۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی کچھ دوستوں سے ملنے گئی تھی۔ نور بیگم نے غازیان کو دوبارہ فون کر کے اطلاع دی۔ اس کے بعد غازیان کے کچھ گھنٹے عجیب سی بے سکونی میں گزرے۔ یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ لنچ پر گئی ہے کہ اس کے دوستوں میں میل فرینڈز بھی شامل ہیں۔ وہ مسلسل اسی چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کل رات کہہ رہی تھی مجھے لڑکوں کی کمی نہیں۔ غازیان کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ غازیان نے اپنے ڈرائیور کو کال کی جس کے ساتھ محرمہ صبح سے گھر سے نکلی تھی۔ کدھر ہو خلیل؟ غازیان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ سر، ایک ریسٹورنٹ کے باہر پارکنگ ایریا میں ہوں۔ کیا میڈم محرمہ ریسٹورنٹ کے اندر ہے؟ غازی نے پوچھا۔ جی سر، خلیل نے کہا۔ لوکیشن بھیجو مجھے، غازی نے حکم جاری کیا۔ لوکیشن ملتے ہی غازی آفس سے باہر آیا اور اپنے کار میں آ کر بیٹھا۔ ریسٹورنٹ آفس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد غازیان اس ریسٹورنٹ کے باہر تھا۔ وہ اس کے دوستوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ غازیان اندر داخل ہوا۔ اس کی کوشش تھی کہ محرمہ اس کو نہ دیکھے۔ محرمہ اور اس کی یونیورسٹی کی 3 لڑکیاں ایک ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، ساتھ ماسی کی باتیں کر رہی تھی۔ محرمہ ان کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ زمر بھی وہی تھی، محرمہ کو غازیان کی کہانی بتا رہی تھی۔ سب حیران تھی۔ غازی نے ایک نظر دیکھا اور پھر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ ڈرائیور کو اس نے واپس بھیج دیا تھا۔ اب وہ پارکنگ ایریا میں کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ محرمہ اپنے دوستوں سے مل کر بہت خوش تھی۔ اچھا لڑکیوں، اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، میرا ڈرائیور بیچارہ اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے محرمہ چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی دوستوں سے ملی اور پارکنگ ایریا کی طرف آ گئی۔ اسے اپنی گاڑی کا نمبر یاد تھا۔ اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا پر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ ڈور لاک تھا۔ گاڑی کے شیشے اوپر تھے۔ محرمہ نے فرنٹ سیٹ کی طرف آئے اگلی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے غازیان کو دیکھ چکی تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی گھر میں سو رہا ہوگا۔ غازی نے شیشہ نیچے کیا، پچھلی سیٹ کا لاک کھولا۔ محرمہ نے نارمل انداز میں کہا، تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں میں۔ غازیان نے سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ محرمہ نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیا میں جان سکتی ہوں تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ محرمہ نے تجسس سے پوچھا۔ غازیان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آنکھوں پر اس نے سن گلاسز لگائی تھی۔ محرمہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں جان سکی۔ وہ خاموشی سے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گی، غازیان نے حکمی انداز میں کہا۔ محرمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ غازی کو مزید تب چڑھ گئی۔ پہلے ہی وہ صبح اس کی نیند خراب کر چکی تھی۔ غازی نے سرد نگاہوں سے محرمہ کی طرف دیکھا، پھر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا۔ محرمہ نے نوٹ کیا کہ راستہ آفس کا نہیں ہے، مجھے آفس جانا ہے، محرمہ نے نارمل انداز میں کہا۔ غازیان کا رخ گھر کی جانب تھا۔ وہ اسے گھر لے کر جا رہا تھا۔ غازی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک دوسرے کو جواب نہ دے کر تش دلا رہے تھے۔ غازی نے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ محرمہ باہر نکلی اور اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی اس سے زیادہ بھی روم بکھرا ہوا تھا۔ تھوڑا سا سامان اس نے بکھیرا تھا، باقی کا سامان غازی نے بکھیر دیا تھا۔ اس کا میک اپ کچھ نیچے گرا تھا، کچھ بیڈ پر۔ غازی کی کچھ شرٹس بیڈ پر پڑی تھی۔ محرمہ کو اپنی غلطی کا احساس جلد ہی ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے آفس جانے کے بعد کوئی بھی ان کے روم کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اگر آئلہ بیگم کمرے کی یہ حالت دیکھ لیتی تو ضرور صدمے میں چلی جاتی۔ غازیان اس کے پیچھے روم میں آیا۔ چلو جلدی صاف کرو، غازیان نے روبدار لہجے میں حکمی انداز میں کہا۔ میں نے اکیلی نے تو یہ سارا سامان نہیں بکھیرا، محرمہ نے معصومیت سے کہا۔ اگر صفائی کرنی ہے تو ہم دونوں مل کر کریں گے، محرمہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ غازیان کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کام والی محرمہ کے روم میں آئی۔ یقیناً اسے غازیان نے ہی بھیجا تھا۔ محرمہ نے اس کے ساتھ مل کر پورا روم سیٹ کیا۔ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی اگر وہ اسے تنگ کرے گی تو وہ اسے ڈبل تنگ کرے گا۔ بہتر ہے دونوں اپنے کام سے بس کام رکھیں۔ کام والی صفائی کروا کر چلی گئی تھی۔ مشہور بزنس وومن محرمہ شیر علی اپنی آج کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کی بجائے اپنے کمرے کی صفائی کر رہی ہے۔ محرمہ کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ صبح وہ اپنے دوستوں سے مل کر جتنا خوش تھی اب اتنا ہی موڈ خراب تھا۔ اس نے غازی کی شرٹس واپس ہینگر میں رکھی اور اٹھ کر وارڈروب کی طرف گئی۔ اس نے شرٹس رکھ دی۔ اس کا ہاتھ ایک باکس کے ساتھ جا لگا اور وہ نیچے گر گیا۔ وہ اکثر اس باکس کو جہاں پڑا دیکھتی رہتی تھی پر کبھی اس پکڑ کو کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ خود گرا تھا اور خود کھلا تھا۔ اس میں سے کچھ پیپرز باہر گرے۔ محرمہ نے پیپرز اٹھائے اور بیڈ پر بیٹھ کر پڑھنے لگ گئی۔ اس نے پہلا صفحہ پڑھا جس کے اوپر بڑا سا کر کے لکھا تھا، ایک آخری خط۔ اے میرے عزیز جان، میرے لیے یہ آخری خط لکھنا بہت مشکل تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کدھر سے ہمت جمع کی اس آخری خط کی۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں پر آخری بار۔ اس کے بعد شاید میں پیچھے ہار جاؤں، منظر سے غائب ہو جاؤں، کسی کو نظر نہ آؤں۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب ہم ملے تھے؟ وہ دن بہت خوبصورت تھا جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، کبھی نہیں بھولے گا۔ اس دن کے بعد اب تک اتنا کچھ ہو گیا ہے، ہر طرح کا موسم دیکھا، ہر رنگ دیکھا، ہر لہجہ دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی تم سے کی۔ ہاں، مجھے اظہار کرنا نہیں آیا، مجھے حق جتانا نہیں آیا، شاید میں تمہیں سمجھ نہیں سکا۔ تمہاری آنکھیں ایک گہرے سمندر کی مانند ہیں۔ یہ سزا ہے تم سے دور رہنا، میری سزا ہے، اور میں نہیں جانتا یہ سزا کب تک ملے گی۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں، ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں بظاہر سب کو شو کرواتا ہوں، میں بہت خوش ہوں، سب بہت ٹھیک ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
نہ ہوگا۔ تم سے پہلی ملاقات کی میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ میرا دل تمہارا انتظار کرنا نہیں چھوڑے گا، پر تم تو مر گئی ہو۔ مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے۔ میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں یہی سمجھوں گا تم زندہ ہو۔ اسلام آباد میں خوشی سے رہ رہی ہوں۔ مہرما نے دوسرا پیپر پکڑا جس پر بڑا سا کر کے لکھا تھا، جو بچھڑ گئے۔ کیا کبھی تم بے واس روئی ہو؟ کیا تم نے سب کے سامنے اپنے آنسو چھپائے ہیں؟ کبھی تمہارے ہاتھ کانپے ہیں؟ تمہاری آنکھوں کی رنگت بدلی ہے؟ اب تو میرے آنسو بھی سوکھ گئے ہیں۔ اب بس دل روتا ہے، اور دل کیوں روتا ہے؟ دل روتا ہے جب میدان ارواح کا ساتھی اب سے الگ ہو جائے۔ کیا تم واقعی ہی میری میدان ارواح کی ساتھی تھی؟ مہرما حیرت سے سب پڑھ رہی تھی۔ کیا میرا اور غازی کا جوڑ آسمان پر ہی بن چکا تھا؟ مہرما نے دل میں بولا۔ اب کو محبت کے بدلے تنہائی ملے، اب کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ ہو، پھر بھی آنکھیں ایک انسان کو تلاش کرے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں موو آن کر لو۔ ان کو کون سمجھائے؟ محبتوں میں موو آن نہیں ہوتے۔ اے دوستو، ہم نے مل کر حالات کا مقابلہ کرنا تھا، تم ہی ساتھ چھوڑ گئے ہو، اس طرح غائب ہوئے ہو، میری آنکھیں ویران کر گئے ہو۔ تم تو آگے بڑھ گئے ہو۔ میرا کیا؟ ہر روز خود کو جوڑتا ہوں، پھر سے ٹوٹ جاتا ہوں۔ تم سے منسلک چیزیں میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ کیسے کروں موو آن؟ کاش کوئی ایسی دوا ہو جس کے بعد مجھے میرا ماضی بھول جائے، تمہاری ہر یاد نکال کر پھینک دوں۔ مجھے ہر انسان سے حسد جلن ہے جس کو تم میسر رہے ہو۔ تمہاری ہر یاد کو آج میں ادھر دفن کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ جو بچھڑ گئے وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ مہرما نم آنکھوں کے ساتھ سب پڑھ رہی تھی۔ اچانک غازی روم میں داخل ہوا۔ وہ مہرما کے سامنے پڑا باکس اور پیپرز دیکھ چکا تھا۔ وہ سرد نگاہوں سے مہرما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھپٹنے کے انداز میں مہرما سے پیپر پکڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو کئی ٹکڑوں میں پھاڑ دیا۔ مہرما بے یقینی سے غازی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے ساری محبت مینو سے کر لی، کچھ محبت میرے لیے بچا لیتے، مہرما نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں کسی مینو کو نہیں جانتا، غازی نے سرد مہری سے کہا۔ غازیان، مجھے مینو سے جلن ہو رہی ہے، مہرما نے دل میں بولا۔ کیا مطلب میں خود سے جل رہی ہوں؟ میرے سامنے دوبارہ مینو کا نام مت لینا، غازی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ غازی نے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی پکڑی اور روم سے باہر چلا گیا۔ بدتمیز انسان، بہت ہی برے انسان ہو تم۔ کاش میں کوئی ویمپائر ہوتی، تمہارا سارا خون پی لیتی، مہرما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیمسٹری کا لیکچر چل رہا تھا۔ مریم کالج میں لیکچر لے رہی تھی، اس کی دوست سمن نے بولا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھی تھی۔ یار بہت بورنگ لیکچر ہے، چلو باہر گھوم کر آتے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں، اگلے لیکچر میں چلتے ہیں۔ میری تو چیئر پر بیٹھ بیٹھ کر کمر تھک گئی ہے، مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکچر ختم ہوا، دونوں کی کلاس کی CR سے جھوٹ بول کر کلاس سے باہر گئی۔ ان کی کلاس 3rd فلور پر تھی، وہ گراؤنڈ فلور پر آ گئی۔ اس دوران وہ کئی ٹیچرز کی نظروں سے چھپی۔ آج باہر موسم بھی اچھا تھا، وہ گراؤنڈ فلور پر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ مریم اپنا فون ساتھ لائی تھی، وہ دونوں بہت مزے سے بیٹھ کر پکس بنا رہی تھی۔ وہ اس چیز سے لا علم تھی۔ کلاس کی ایک ونڈو کے پاس کھڑے سر حماد ان کو دیکھ رہے تھے۔ اگلا لیکچر بھی سر حماد کا ہی تھا۔ ایک لیکچر باہر گزار کر وہ لوگ واپس کلاس میں آ گئی۔ سر حماد ابھی کلاس میں نہیں آئے تھے، CR نے ان کو ڈانٹا تھا، وہ پورے 30 منٹ باہر گزار کر آئی تھی۔ انہوں نے جو لیکچر اسکپ کیا تھا وہ اردو کا تھا، اگلا لیکچر بایولوجی کا تھا۔ سر حماد کلاس میں داخل ہوئے، وہ دونوں بہت مزے سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ سر حماد کے روم میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر ان دونوں پر گئی۔ سر حماد کی عمر 30 سال تھی اور شکل بھی اچھی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی سر نے پہلا حکم جاری کیا، مس مریم کھڑی ہو جائیں۔ مریم نے خود کو نارمل رکھا اور پھر کھڑی ہوگی۔ جی سر، کل کا لیکچر یاد ہے؟ مریم بایو کا لیکچر اکثر یاد نہیں کرتی تھی۔ آئی ایم سوری سر، مجھے نہیں یاد، مریم نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کلاس سے باہر چلی جائے اور اگر ہو سکے تو گراؤنڈ فلور سے بھی چکر لگائے گا، سر حماد نے سخت لہجے میں کہا۔ مریم کے چہرے کا رنگ گزرا۔ سر حماد کو اپنی بےعزتی آج بھی یاد تھی جو مریم نے شیر علی سے کروائی تھی۔ مریم کلاس سے باہر جانے لگی۔ واپس آؤ، سر نے نارمل انداز میں مریم کو بولا۔ مریم وہیں رک گئی۔ واپس جا کر سیٹ پر بیٹھو، یہ نہ ہو کر محترم اپنے ابا حضور کو لے آئے، سر حماد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مریم بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ ساری کلاس خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سمن دل ہی دل میں خود کو گالیاں دے رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی کلاس اسکپ کرنے کی؟ دوبارہ لیکچر ٹائم میں تم دونوں کو میں کلاس سے باہر نہ دیکھوں، سر نے سمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمن نے نظریں جھکا لی۔ سن رہی ہیں نا مس سمن، سر حماد نے سرد مہری سے کہا۔ جی سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، سمن نے گھبراتے ہوئے کہا۔ گڈ فار سر کہتے ہوئے اپنے لیکچر کی جانب متوجہ ہوئے۔ بایو کے سارے لیکچر میں مریم اور سمن کا منہ بنا رہا۔ محراب اپنے کچھ گارڈز کی گاڑیوں کے ساتھ ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہ اسی بستی کے قریب ایک میدان میں آج جلسہ کرنے والا تھا۔ وہ درمیان میں تھا، ایک گارڈز کی گاڑی اس کے آگے تھی اور ایک اس کے پیچھے۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے گاڑیوں کی سپیڈ آہستہ کر دی تھی۔ ارد گرد کے پیدل چلتے لوگ حیرانی سے چمچماتی سیاہ اور سفید رنگ کی بڑی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ محراب کی نظر اچانک ایک دکان پر پڑی۔ اس دکان میں ایک ضعیف عمر کا آدمی تھا اور ایک نوجوان آدمی تھا۔ محراب دیکھ چکا تھا، وہ نوجوان آدمی اس ضعیف آدمی کو بری طرح سے مار پیٹ رہا تھا۔ محراب نے گاڑی روکی، اس کے گارڈز بھی گاڑیاں روک کر جلدی سے الرٹ ہوئے۔ محراب اس دکان تک گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ محراب نے روزدار اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ دونوں سہم گئے کہ کچھ نہیں صاحب، اس نوجوان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ محراب آگے بڑھا اور اس نوجوان کا گریبان پکڑ لیا جو شکل سے 25 سال کا لگ رہا تھا۔
क्यों मार रहे थे इस ضعیف بابا جی کو؟ محراب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد مہری سے پوچھا۔ اس نوجوان کے حلق تک خوش ہو چکا تھا۔ پیچھے گارڈز بڑی بڑی بندوقیں لے کر کھڑے تھے۔ صاحب، اس بابا جی نے مجھ سے قرضہ لیا ہے 2 لاکھ روپے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے واپس نہیں کر رہا۔ اس نوجوان نے گھبراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ بابا جی کے گال زخمی ہوئے تھے، ہونٹوں اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ 2 لاکھ کے پیچھے تم اس طرح جانوروں کی طرح مارو گے؟ خدا کا خوف نہیں ہے؟ محراب نے شدید برہمی سے کہا۔ وہ بابا جی نظر جھکائے خاموشی سے کھڑے تھے۔ وہ محراب کو جانتے تھے، اکثر ٹی وی چینلز پر دیکھ چکے تھے۔ ایک سیاستدان کے منہ سے خدا کے خوف کی بات سننا بہت حیران کی بات تھی۔ کیا ان سیاستدانوں میں بھی خدا کا خوف ہوتا ہے؟ کیا واقعی ہی سیاستدان اپنے مفاد کے علاوہ غریب عوام کے بارے میں بھی سوچتے ہیں؟ کیا اچھے سیاستدان آج بھی موجود ہیں؟ میں ادا کروں گا ان بابا جی کا قرض، محراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ محراب نے خاص گارڈ کی طرف اشارہ کیا اور دکان سے باہر آ گیا۔ وہ بابا جی بھاگنے کے انداز میں اس کے پیچھے آئے۔ نہیں نہیں صاحب، میں ادا کر لوں گا، میں پیسے جوڑ رہا ہوں، بابا جی نے جلدی سے کہا۔ محراب نے پیچھے مڑ کر بابا جی کی طرف دیکھا۔ بابا جی محراب کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ آئے ہسپتال چلتے ہیں، آپ کی ناک سے خون بہہ رہا ہے، محراب نے نرمی سے کہا۔ نہیں صاحب، میں ٹھیک ہوں، بابا جی نے جلدی سے کہا۔ آ جائیں، ضد نہیں کریں، محراب نے بازو سے پکڑ کر ان کو گاڑی میں بٹھایا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان چھوٹی بستی کے لوگوں کے لیے اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ جانا یقیناً خوش قسمت کی بات تھی۔ محراب اب ان کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا۔ وہ جہاں بستی والوں سے ووٹ لینے آیا تھا، ان کو یقین دلانے آیا تھا کہ میں ایک اچھا سیاستدان ہوں، ووٹ مجھے دینا۔ پر وہ لوگ محراب سے اتنا امپریس ہو چکے تھے کہ ووٹ صرف محراب شاہ کو دیا جائے گا۔ وہ یہاں جلسہ کرنے آیا تھا، پر بغیر جلسے کے ہی سب کو خوش کر گیا تھا۔ اور اس کی نیت بالکل صاف تھی، اس نے کسی قسم کے دکھاوے کے لیے یہ سب نہیں کیا تھا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محراب نے بابا جی سے پوچھا۔ غلام حسین نام ہے میرا، اس بابا جی نے جلدی سے بولا۔ آپ نے کیوں قرض لیا تھا؟ محراب نے نارمل انداز میں سوال پوچھا۔ جی بیٹی کی شادی کرنی تھی، غلام حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محراب نے فرنٹ بورڈ سے ٹیشو پیپر والا ڈبہ پکڑ کر بابا جی کی جانب بڑھایا۔ محراب نے ایک ٹیشو پیپر نکال کر ناک پر رکھا۔ اس کے بعد وہ لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ محراب نے ان کا پراپر چیک اپ کروایا، ان کو دوائی لے کر دی اور کچھ پیسے بھی دیے۔ اب وہ لوگ واپس غلام حسین کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ غلام حسین بہت خوش تھا۔ بیٹا، میں اکثر آپ کو ٹی وی میں دیکھتا تھا، مجھے لگتا تھا آپ بھی باقی سیاستدانوں جیسے ہو۔ غلام حسین نے نارمل انداز میں کہا۔ جی میں جانتا ہوں، عوام ہم سیاستدانوں کو جس نظریے سے دیکھتی ہے۔ محراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے مقابلے پر کون سا سیاستدان ہے؟ غلام حسین نے تجسس سے پوچھا۔ احد شمیر، میرا دوست، محراب نے نارمل انداز میں کہا۔ دوست؟ غلام حسین کو حیرت ہوئی۔ دوست تھا تو رقیب کیسے بن گیا؟ غلام حسین نے تعجب سے پوچھا۔ لمبی کہانی ہے، محراب نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ احد کے ذکر پر وہ اکثر اداس ہو جاتا تھا۔ بیٹا، تمہیں طالوت اور جالوت کی کہانی پتہ ہے؟ غلام حسین نے نارمل انداز میں پوچھا۔ نہیں، محراب نے مختصر جواب دیا۔ کیا بیٹا سننا پسند کرو گے؟ غلام حسین نے پرجوش انداز میں کہا۔ جی ضرور، محراب نے دلچسپی سے کہا۔ بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد کی قوم بنی اسرائیل کی۔ کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا؟ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کے ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، اس نے کہا یقیناً تو تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں بہت سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جالوت ایک بہت ہی خوفناک سردار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جب ان کی بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈیوں اور غلام بنا لیا گیا، تو ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی کو ان کے مزاج اور عادات کا اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا اچھی طرح دیکھ لو، جب تم پر قتال فرض ہو گیا تو تم نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ آخر نبی کا اندازہ درست نکلا، لڑنے کے لیے چند لوگ ہی رہ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاد میں استقامت کی بدولت ان کو بھی فتح عطا فرما دی۔ اسے ترک جہاد کا نقصان یعنی وطن اور سلطنت سے محرومی اور اہل عیال کا دشمن کی غلامی میں چلا جانا ہے، اور اس کا علاج بھی کہ یہ کھوئی ہوئی عزت جہاد کے بغیر کسی صورت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے لڑے تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ زمین پر کفار کے قبضے سے اللہ کا کلمہ نیچا اور مسلمانوں کے قبضے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ کچھ نادان بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں لڑائی کو وطن کے لیے لڑائی قرار دے کے فی سبیل اللہ قتال ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ انہیں ان آیات پر غور کرنا چاہیے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اس سے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا
بے شک اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جس میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کو جاننے والا ہے۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے دو اعتراض کیے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ بننے کا حق ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ خاندانی طور پر سرداری ہم میں چلی آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ طالوت کوئی سرمایہ دار شخص نہیں اگر دیکھا جائے تو اب بھی دنیا میں سربراہ بننے کے لیے شہیدوں پہ مانی جاری ہیں، یا تو وہ کسی سربراہ خاندان سے ہو یا سرمایہ دار ہو۔ نبی نے دونوں چیزوں کی نفی کر کے انہیں بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر برتری عطا فرما کر چن لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ دوسری یہ کہ حکومت کے لیے خاندان یا سرمایہ کی بجائے علم اور جسمانی قوت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں طالوت میں تم سب سے زیادہ ہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت عطا کرنے میں کسی کی مرضی کا پابند نہیں، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کر دیتا ہے۔ اس کے لشکروں کے مقابلے کی طاقت نہیں، مگر پختہ ایمان والوں نے جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا۔ ان کی ہمت بندائی کے لڑائی میں قلت و کثرت فیصلہ کن نہیں ہوتی، اللہ کا حکم فیصلہ کن ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑی جماعتیں صبر و استقامت کی وجہ سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قسم کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ بدر، احد، خندق کو دیکھ لیں۔ جنگ موتا میں مسلمان 3000 اور دشمن 2 لاکھ تھا۔ ریم بڑا میں عذاب عازی فرماتے ہیں، مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو بدر میں شریک تھے کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے تھے۔ 310 سے کچھ زیادہ بڑا کہتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے سوا کوئی پار نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور طالوت کی بادشاہت پر یقین میں اضافے کے لیے نبی نے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کر لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں دشمن کے مقابلے کے وقت سکون اور اطمینان حاصل رہتا تھا، اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چند باقی ماندہ چیزیں تھیں، وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ چنانچہ اس تابوت صندوق کے آ جانے سے بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو فتح یاب کیا جو تعداد میں جالوت کے لشکر سے بہت کم تھے۔ محراب بہت غور اور دلچسپی پہ سن رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے بیٹا، تمہیں یہ قصہ میں نے کیوں سنایا ہے؟ غلام حسین نے محراب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں معلوم، محراب نے نارمل انداز میں کہا، کیونکہ اس میں 2 حکمرانوں 2 سرداروں کا قصہ ہے، تم نے طے کرنا ہے تم طالوت بنو گے یا جالوت۔ طالوت ایک اچھا سردار اور بادشاہ تھا جس نے اللہ کی مدد اور اپنے جذبے سے جالوت کو شکست دی۔ کیا آپ عہد کو جالوت بول رہے ہیں؟ محراب نے سنجیدہ انداز میں سوال کیا۔ نہیں بیٹا، میں تو اسے جانتا ہی نہیں، بغیر جانے کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ محراب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حکومت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اگر تمہارے حصے میں شکست آ جائے تو اس کو انا کا مسئلہ نہ بنانا، حکومت اسے ہی ملے گی جو اللہ کی نظر میں اس قابل ہوگا۔ ووٹرز میں کسی قسم کی بے ایمانی نہ کرنا، انصاف کے ساتھ الیکشن کروانا۔ جی بہتر، محراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ غلام حسین کو اس کے گھر کے قریب اتار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد محراب اپنے جلسے والی جگہ پر چلا گیا تھا۔ رات کا ٹائم تھا، تقریباً 7 دن باہر گزار کر غازیان گڑھ آیا تھا۔ اس نے اپنے دن دوستوں کے ساتھ گزارا تھا۔ اس کا ایک دوست اسلام آباد سے واپس آیا تھا۔ مہما کو شدید غصہ آ رہا تھا، وہ آج اس رشتے کو ٹھیک کرنے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ آج وہ غازیان کے لیے خوبصورت سا تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے دلہنوں والا باری کام والا جوڑا پہنا تھا، وہ ایک ایسی کوشش پہلے بھی کر چکی تھی۔ وہ رات غازی نے ٹیرس پر صوفے پر بیٹھ کر گزاری تھی، جب تک وہ تھک کر سو نہیں گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ مہرما نے بلیک کلر کا ریشمی جوڑا پہنا تھا، اس قدر حسین لڑکی کو دیکھ کر کوئی زاہد بھی بہک سکتا تھا۔ غازی روم میں داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح آج وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ نگاہیں غیر ارادی طور پر اس پر جا ٹھہریں۔ کہاں جا رہی ہو؟ غازی کے سوال پر مہرما کے موڈ کا ستیہ ناش کیا۔ سوال نارمل انداز میں پوچھا گیا تھا۔ او واقعی ہی میں تمہیں لگتا ہے میں کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی ہوں؟ مہرما نے آئی برو چکاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ انسان اتنا تیار رات کو سونے کے لیے تو نہیں ہوتا، غازیان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ غازیان، وہ غازیان میں ٹاکسک شوہر، میں تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں، مہرما نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اپنی کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیاں اتارنا شروع کر دیں۔ اور ریلی اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ یہ تیاری میرے لیے ہے؟ غازیان نے حیرانگی شو کروائی، پر حقیقت میں اسے ذرا حیرت نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، میں اس کمرے کی در و دیوار کے لیے تیار ہوئی ہوں، مہرما نے بوم بناتے ہوئے کہا۔ اور تم نے دیواروں کو اپنا شوہر بنا لیا ہے؟ غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان دیواروں میں اور تمہیں ذرا بھی فرق نہیں ہے، وہ بھی پتھر کی طرح سخت، ایموشن لیس، اور تم بھی ایموشن لیس ہو، مہرما نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ جب انسان کے ایموشنز کی قدر نہیں ہوتی تو وہ ایموشن لیس بن جاتا ہے۔ ایک بات کو لے کر تم اپنا ماضی، حال اور مستقبل خراب کر رہے ہو۔ میری بھی ایک برداشت ہے، جس دن ختم ہوئی تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا، اور میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی، مہرما نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ پر بعد میں آنکھیں نم ہو گئی۔ غازی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ غازی نے کوئی جواب نہیں دیا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مہرما نے غازیان کو سرد نگاہوں سے دیکھا،
پھر کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ یہ رات بھی انہوں نے نفرت کی نظر کاٹ دی۔ غازیان صوفے پر سو گیا تھا اور مہرماں بیڈ پر۔ اگلی صبح مہرماں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ غازیان صوفے پر سو رہا تھا۔ روم کا دروازہ ناک ہوا۔ مہرماں نے دروازہ کھولا۔ سامنے آئلہ تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ مہرماں نے ہلکا سا مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آئلہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مہرماں نے ساتھ دروازہ کھول دیا تھا اور آگے سے سائڈ پر ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا آنٹی اندر آ جائیں۔ آئلہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ مہرماں اپنی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی۔ آئلہ کی نظر صوفے پر سوئے غازیان پر گئی۔ غازیان صوفے پر کیوں سو رہا ہے؟ آئلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ ان کا بیٹا کبھی صوفے پر نہیں سوتا تھا، اسے تو عادت تھی پورے بیڈ پر سونے کی۔ آنٹی اپنی مرضی سے سو رہا ہے، چاہے تو اٹھا کر پوچھ لیں، مہرماں نے نارمل انداز میں کہا۔ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آئلہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، اب لڑائی نہیں ہوتی ہمارے درمیان، اب بس خاموشی سے ایک دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے، مہرماں نے دکھ سے کہا۔ آئلہ بیگم جواب میں کچھ نہ بول سکیں۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھیں، ان کے بیٹے اور بہو کے درمیان مسئلہ چل رہا ہے۔ ایک آفس میں رہتے ہوئے دونوں مختلف اوقات میں آتے جاتے تھے، کبھی ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر لنچ ڈنر نہیں کرتے تھے، پر انہوں نے سوچا جو ان کا پرسنل معاملہ ہے خود ہی حل کر لیں گے۔ پر اب اس معاملے کو آئلہ بیگم نے خود حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے معصوم بیٹے کو صوفے پر سوتا دیکھ کر ان کی ممتا تڑپ گئی تھی۔ آئلہ غازیان کے پاس گئی۔ غازیان بیٹا، انہوں نے غازیان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مہرماں روم سے باہر چلی گئی، اسے آفس سے دیر ہو رہی تھی، غازی لیٹ ہی جاتا تھا۔ آئلہ نے غازیان کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ بیٹا اٹھو، کیسے سو رہی ہو چھوٹے سے صوفے پر؟ تمہیں تو پورے بیڈ پر سونے کی عادت ہے، آئلہ بیگم نے پیار سے کہا۔ بس ماما، عادت بدل گئی۔ غازی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آئلہ بیگم اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ آئلہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں ماما، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، غازی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا ہوا میری جان؟ آئلہ بیگم نے پوچھا۔ بس ماما، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں اسلام آباد والے گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا کیوں اسلام آباد جانا چاہتے ہو؟ آگے ہی اتنی مشکل سے تم نے ہر چیز سے موو آن کیا ہے۔ آئلہ بیگم نے اپنا موقف بیان کیا۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے ماضی سے موو آن کر چکا ہوں؟ کچھ دیر آئلہ بیگم خاموش رہی، پھر انہوں نے بات کا رخ بدلا۔ پر بیٹا تمہارا سارا بزنس ادھر ہے۔ ماما، میں بریک لینا چاہتا ہوں، میں آج آفس بھی نہیں جاؤں گا، میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، اسلام آباد کی ہوائیں مجھے یاد کر رہی ہیں، غازیان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ بیٹا سردیوں کا سیزن ہے، وہاں برف باری ہو رہی ہے، راستے بھی خطرناک ہیں، آئلہ بیگم نے ایک بار پھر فکر مندی سے کہا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میرا دل اٹھ گیا ہے، ہر چیز سے سکون چاہتا ہوں، سکون تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ گھر میں بیوی کے ہوتے باہر سے سکون تلاش کر رہے؟ آئلہ بیگم نے نارمل انداز میں پوچھا۔ جب بے سکونی کی وجہ ہی بیوی ہو، پھر بندہ کیا کرے ماما؟ ایسا کیا کر دیا ہے مہرماں نے؟ آئلہ نے تعجب سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، غازی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بیٹا اگر خوش نہیں ہو تو کیوں مہرماں کو اور خود کو بے نام رشتے میں باندھا ہے؟ اسے بھی تکلیف دے رہے ہو، خود بھی تکلیف میں ہو، مہرماں کو طلاق دے دو تاکہ وہ تو اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ اچھے سے گزار سکے، آئلہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ طلاق کے ذکر پر غازی کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک بار پھر وہ مجھ سے دور چلی جائے گی، غازی نے دل میں بولا۔ مہرماں اپنا فون روم میں بھول گئی تھی، وہ لینے واپس روم کی طرف آئی۔ ابھی وہ دروازے پر کھڑی تھی، اسے آئلہ کی آواز آئی کہ مہرماں کو طلاق دے دو۔ مہرماں کا وجود ایک دم سے سرد ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئی، وہ آئلہ بیگم کے باقی کے الفاظ غور سے سن ہی نہ سکی، ارد گرد کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میں نہیں رہوں گی، بالکل بھی نہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، مجھے نہیں رہنا اب اس کے ساتھ، مہرماں خود سے ہم کلام تھی۔ اس نے آنسو صاف کیا اور بالکل نارمل انداز میں داخل ہوئی۔ مہرماں نے فون اٹھایا اور پھر روم سے باہر چلی گئی۔ غازیان اس کی نم آنکھیں دیکھ چکا تھا، دل کو کچھ ہوا تھا، اتنے ٹائم بعد آج پہلی بار دل کو کچھ ہو رہا تھا، اسے لگتا تھا اس کا دل ویران ہو گیا ہے، کوئی جذبہ باقی نہیں رہا، پر اب بھی دل ایسے کیوں تڑپ رہا ہے؟ کیا میرے اندر ابھی بھی ایموشنز باقی ہیں؟ غازیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ نہیں ماما، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، مہرماں کے روم سے جانے کے بعد غازیان نے بولا۔ بس اس رشتے کو میں تھوڑا ٹائم دینا چاہتا ہوں، غازی نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئلہ روم سے باہر چلی گئی۔ مہرماں آفس جا چکی تھی، اس کا واپسی پر شیر علی مینشن جانے کا ارادہ تھا، وہ اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ غازیان فریش ہو کر نیچے آیا، اٹھ تو چکا تھا، اس نے آفس جانے کا فیصلہ کیا۔ آئلہ بیگم کام والی کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھیں۔ بیٹا آپ نے تو بولا تھا کہ آج آفس نہیں جاؤں گا، آئلہ بیگم نے اسے یاد کرواتے ہوئے کہا۔ جی ماما بولا تھا، پر اب ارادہ بدل دیا، میں آج آفس کا سارا کام ختم کرنا چاہتا ہوں، کل اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ غازیان نے نارمل انداز میں بات مکمل کی۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ ناشتہ کرو، آئلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ غازیان چیئر کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا، اس نے ایک گلاس میں جوس ڈالا۔ بیٹا مجھے شاہزادہ سے متعلق تم سے بات کرنی ہے، آئلہ بیگم نے نارمل انداز میں کہا۔ جی میں سن رہا ہوں، غازی نے بیٹھ کر نوالا بناتے ہوئے کہا۔ بیٹا شاہزادہ بہت زیادہ گھر سے باہر رہنے لگ گیا ہے، بزنس میں بھی شامل نہیں ہو رہا،
اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کی شادی ہو جائے، شادی کے بعد خود ہی ذمہ دار آدمی بن جائے گا، اسے پتہ ہوگا خود کمانا ہے، اپنی بیوی کو باپ بھائی کے پیسوں پر نہیں پالنا۔ غازی خاموشی سے سن رہا تھا۔ مجھے تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی اس ہفتے شاذر اور عائزہ کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ آئلہ بیگم نے سنجیدہ انداز میں بات مکمل کی۔ یہ جو 4 دن بعد ہفتہ ہے وہ؟ غازی نے حیرت سے پوچھا۔ جی بیٹا، آپ کی خالہ جلدی کرنا چاہ رہی ہیں، انہوں نے واپس امریکہ جانا ہے۔ آپ نے شاذر سے پوچھا؟ غازی نے جوس پیتے ہوئے کہا۔ بیٹا سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آئلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں پھر بھی یہی کہوں بولوں گا، اسے ایک دفعہ بات کر لیں، غازی نے مشورہ دیا۔ بیٹا، منگنی اس کی مرضی سے ہوئی تھی ماما، آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ نے اسے فورس کیا تھا، پر وہ خوش تھا۔ ماما، میں شاذر کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، وہ خوش نہیں ہے تو کیا اس چورنی سے اس کا نکاح کروا دیتی؟ اس کے ساتھ وہ بہت خوش تھا۔ آئلہ بیگم کو اچانک غصہ آ گیا۔ کیا اس لڑکی نے گھر کی کوئی چوری کی تھی ماما؟ غازیہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، آئلہ نے بولا۔ کیا آپ نے اس لڑکی کو چوری کرتے ہوئے کبھی دیکھا؟ نہیں بیٹا، آئلہ نے بولا۔ تو بغیر دلائل اور ثبوت کے آپ کیوں اس پر تہمت اور چور ہونے کا الزام لگا رہی ہیں؟ غازی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ غازی ماں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ آئلہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ سارے آداب بھول گئے ہو؟ آئلہ بیگم کو دکھ ہوا تھا۔ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا، بس آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ اپنی خوشی دیکھ رہی ہیں، شاذر خوش نہیں ہے۔ تم خاموش رہو، میں تم لوگوں کی ماں ہوں، تم لوگوں کے لیے اچھا ہی سوچوں گی، آئلہ بیگم نے اب کی بار غازی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ غازی خاموش ہو گیا، اس کا دھیان اب ناشتے کی جانب تھا۔ اور تم شاذر کی فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو، جلد سے جلد اپنے اور مہرمہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو، یہ روز روز کی لڑائی ختم کرو، میری بھی خواہش ہے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنے کی۔ آئلہ بیگم اب خفا ہو گئی تھی۔ جاری ہے۔